اور اللہ کا ایک نظام ہے, عورت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے. یہ جب میں جملہ زبان سے نکالتا ہوں, ہماری لبرل انٹیوں کو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے, بہت اذیت ہوتی ہے کہ یہ ہمیں بوڑھا کیوں کر رہا ہے. میں نہیں کر رہا, خدا کرتا ہے آپ کو. مرد دیر تک جوان رہتا ہے, بلکہ مرد اپنی صحت کا خیال کرے نا. وہ 70-80 سال کے ہم نے فٹ فاٹ دیکھے ہیں, تبھی تو وہ 80 سال میں جا کے, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے والد تھے, 80 سال میں انہوں نے شادی کی تھی جوان خاتون سے, اولاد بھی ہوئی تھی. اب لوگ کہیں گے اتنی عمر میں, اتنی کم عمر سے شادی کی. وہ کم عمر نے کر لی ان سے شادی, اس لیے کہ وہ ان کو 80 میں بھی جوان نظر آ رہے ہیں. ایسی مثالیں آج بھی ملتی ہیں کہ آدمی 55 سال کا ہے اور جوان لڑکی سے شادی کر رہا ہے. کیوں؟ وہ آپ کو 55 کا لگ رہا ہے, وہ جوان لڑکی کہہ رہی ہے مجھے 55 میں بھی جوان نظر آ رہا ہے. یہ تو یہ خدا کی طرف سے یہ ہے کہ لڑکی پہ بڑھاپا, خواتین پہ تو بہت جلدی, اور یہ بہت جلدی بڑھاپا آتا ہے. اور آج کل تو ویسے بھی اس لیے جلدی آ رہا ہے, ایک تو اللہ کی طرف سے جلدی آئے گا بڑھاپا عورت پہ, اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے بہت جلدی. اور آج کل اس وجہ سے بھی جلدی کہ وہ اولاد کے پروسیس سے نہیں گزرتی, نیچرل لائف نہیں ہے. کیونکہ اگر ان کے بچے پیدا ہوتے رہیں, وہ نیچرل پروسیس سے گزرتی رہیں, تو صحت فٹ فاٹ رہتی ہے. وہ قدرت سے بغاوت کر رہی ہیں, بچے پیدا کر نہیں رہی, بچوں کو فیڈ کرا نہیں رہی ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اور زیادہ. دیکھیں ایک اصولی بات ہے کہ مرد کو اللہ نے محنت کے لیے پیدا کیا نا, چلنے پھرنے دوڑنے بھاگنے کے لیے. اگر مرد کہے کہ میں دوڑ کے چل پھر کے اپنی انرجی یوٹیلائز نہیں کرنا چاہتا بلکہ میں انرجی کو بچاتا ہوں, یہ فلسفہ صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے. او بھائی تیری انرجی محفوظ نہیں ہوگی, کولیسٹرول بڑھے گا, فیٹ پیدا ہوگا, تو جلدی مر جائے گا. تجھے اللہ نے محنت مزدوری کے لیے بنایا ہے نا, محنت کے لیے چلے گا, پھرے گا, دوڑے گا, فٹ فاٹ رہے گا. لیکن کوئی یہ دلیل دے کہ اس دن میں اتنی میں نے واک کی, اتنی میں نے جاگنگ کی, میں تو تھک کے چور ہو گیا, میرا تو چہرے کی رونق ختم ہو گئی. عقل مند کیا کہے گا؟ وہ وقتی ہے. عقل مند کیا کہے گا؟ بھائی وقتی طور پہ تیری انرجی یوٹیلائز ہوئی ہے, انرجی تو نے سرو کی ہے, وقتی طور پر ظاہر ہے گلوکوز کی کمی ہوئی ہے, وقتی طور پر شوگر لیول ڈاؤن ہوا ہے, تو تھکاوٹ بھی ہوئی, سانس بھی پھولا, تو گر کے پڑ بھی گیا, گہری نیند سویا, دوبارہ اٹھے گا, کھائے پیے گا, پہلے سے زیادہ اچھا ہو جائے گا. جم سے آنے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے؟ جو جم سے آ رہے ہوتے ہیں, چلا بھی نہیں جا رہا ہوتا, گھٹنے درد کر رہے ہوتے ہیں, پھر اگلے دن پھر جا رہے ہوتے ہیں. یہ وقتی ہے, اس لیے کہ آپ کی صحت اور آپ کے سیل ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں, نئے سیل بن رہے ہیں. تو مرد کو اللہ نے چلنے پھرنے بھاگنے دوڑنے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے, ان کاموں کے لیے پیدا کیا. یہ مرد کی نیچر ہے. عورت کو اللہ نے بہت سے کاموں کے لیے پیدا کیا, ان میں ایک بہت بڑا کام ہے نسل بڑھانا. یہ میں نے اور آپ نے عورت کے ذمے نہیں لگایا. جب خواتین مولویوں کے منہ سے یہ بات سنتی ہیں ان کو غصہ بہت آتا ہے کہ کیا ہم بچے پیدا کرنے کی مشین ہے؟ بھائی یہ ہم نے تھوڑی, یہ کس نے لگایا ہے؟ یہ خدا نے, جس نے آپ کو پیدا کیا, آپ کو اس نے ڈیزائن اسی حساب سے کیا ہے کہ آپ اگر ولادت کے عمل سے بار بار نہیں گزرو گی, آپ کی صحت اچھی نہیں ہوگی, آپ کی صحت خراب ہو جائے گی. آپ کی انرجی کو یوٹیلائز کرنے کا گاڈ نے جو طریقہ متعین کیا ہے فطرت نے, وہ یہی ہے کہ آپ بچے بھی پیدا کریں گی, بچے کو فیڈ بھی کرائیں گی, اس سے آپ کی انرجی کیا ہوگی؟ یوٹیلائز ہوگی, اور آپ میں موٹاپا پیدا نہیں ہوگا. اب خواتین کہتی ہیں وہ فلاں کے بچہ پیدا ہوا, بیچاری نڈھال ہو گئی. یہ ایسا ہی ہے, آپ نے جاگنگ کی اور آپ نڈھال ہو گئے. یہ وقتی ہے. فیڈ کرانے سے عورت میں کمزوری ہوتی ہے, لیکن یہ کمزوری بالکل ایسے ہی ہے جیسے بھاگنے دوڑنے سے مرد میں کیا ہوتی ہے. میں کبھی کبھار جاگنگ کرتا ہوں, مجھے یاد ہے جاگنگ کے بعد حالت غیر ہو جاتی ہے. اب کوئی میری اس حالت کو دیکھ کے کہ یہ ہوتا ہے جاگنگ, مفتی صاحب اچھے بھلے ہنستے کھیلتی زندگی گزار رہے تھے, جاگنگ کے بعد پڑے ہوئے ہیں بستر پہ آ کے. بھائی یہ تو وقتی ہے نا, انرجی یوٹیلائز ہوگی تو وقتی طور پر تو, لیکن سیلز آپ کے ٹوٹتے پھوٹتے ہیں, نئے سیل بنتے ہیں. تو خواتین جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے, ان کو نفاس کا خون آتا ہے 30 دن 40 دن, پھر بچے کو فیڈ کراتی ہیں, پوری باڈی ریفریش ہو جاتی ہے اس سے. جیسے کمپیوٹر آپ نے ری اسٹارٹ کر دیا نا, سارے وائرس اس کے. کمپیوٹر میں کیا ہوتا ہے کہ جب کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا نا تو کاکڑ دن نہ کرنا پڑتا ہے. بہت سے لوگ آتے ہیں نا کمپیوٹر میں کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, تو وہ کیا کہتا ہے ری اسٹارٹ مارے. یار کیا کرتے ہیں, ری اسٹارٹ جب مارتے ہیں کمپیوٹر کو, وہ سارے اپنے وائرس پی جاتا ہے, فٹ فاٹ ہو جاتا ہے.
تو عورت کے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے پھر وہ بچوں کو فیڈ کراتی ہے, اس سے انرجی, اس کی باز, اس کا فیٹ سارا ختم ہوتا ہے, اس کے کولیسٹرول لیول کنٹرول ہوتا ہے, اس کا شوگر کنٹرول ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آہستہ 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 وہ کھانا پینا شروع کرتی ہے. ہوتے ہوتے یہ سب نیچرل ہے. دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں. خواتین کہتی ہیں ہمیں مرغیوں کی مثالیں دے کے مفتی صاحب بات سمجھا رہے ہیں, دیکھو ہمیں مرغیوں سے ملا رہا ہے. میں مرغیوں سے نہیں ملا رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں قدرت کی طرف سے جانوروں میں, انسانوں میں مشترک ہیں. مرغی جب کڑک ہوتی ہے نا, انڈوں پہ بیٹھتی ہے, 21 دن تک کھانا پینا اس کو نصیب نہیں ہوتا عزت کے ساتھ, کیونکہ اس نے اپنے انڈوں کی پرورش کرنی ہے. وہ بالکل سلم اسمارٹ ہو جاتی ہے ان دنوں میں, پر بھی گرنے لگتے ہیں, بالکل دبلی پتلی باریک. پھر بچوں کو پالتی ہے وہ, پھر بچوں کو پالنے میں بھی اپنے سے زیادہ کس کو کھلانے کی فکر ہے, بچوں کو. پھر جب چوزے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں نا, پھر آہستہ آہستہ دوبارہ اس میں صحت پکڑنا شروع ہوتی ہے. اگر مرغی اس پروسیس سے نہ گزرے وہ مرغی جلدی مر جاتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ وہ مرغی کیا ہو جاتی ہے, وہ جلدی مر جاتی ہے. تو قدرت, آپ اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھو, 90 سال 99 سال وہ تو بچے روکنا جانتی نہیں تھیں کہ فیملی پلاننگ کس کو کہتے ہیں. ہماری دادی کی 13 سال میں شادی ہوئی, 85 سال سے اوپر کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. شادی 13 سال میں ہو گئی تھی, ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ حمل روکنا کسے کہتے ہیں, یہ گولیاں کیا ہوتی ہیں, کچھ بھی نہیں پتا تھا. ان کے اولادیں بھی ہوتی رہی ہیں, بڑے بھی ہوتے رہی ہیں بچے, بچوں سے دل بھی بہلاتی رہی ہیں. اور 85 سال سے زیادہ عمر اس لیے تھی کہ 85 کے بعد انہوں نے کہنا چھوڑ دیا تھا کہ میں وہ 85 پہ آ کے رک گئی تھی. جب پوچھو, جتنے سال بعد پوچھو بھی میں 80 سال کی ہوں, ان کو یہی نہیں. اب پتہ نہیں عمر کم کرنے کا تھا ان کو, لیا یہ کہ ویسی بھول جاتی تھی واللہ والا. اور نماز روزہ مصلی میں دل بہلاتی تھی. اس وقت عورتوں کے حقوق ادا ہو رہے تھے بھائی, وہ زیادہ اچھے حقوق ادا ہو رہے تھے. تو ہم نے تو اپنی دادیوں کی عزت کی ہے, محبت دی ہے. ہمارے والد صاحب بھی جب تنخواہ ملتی تھی سب سے پہلے اپنی والدہ کو لا کے, دادا ہمارے انتقال کر گئے تھے تو والدہ ہی رہ گئی تھی. تو میرے والد صاحب, جب مجھے یاد ہے 1 تاریخ کو تنخواہ ملتی تھی, نیوی میں تھے, تو اس تنخواہ میں سے ہماری دادی کا حصہ انہوں نے باندھا ہوا تھا. سب سے پہلے کس کو لا کے دیتے, ماں کو پکڑاتے, ہماری دادی کو. ہم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. یہ خواتین کے حقوق تھے جو الحمدللہ ہمیشہ سے ادا ہو رہے ہیں. دادی کا کام کیا تھا, کھانا پینا, اپنے پوتے نواسوں میں دل بہلانا. لبرل عورتوں کو یہ خوشیاں نصیب نہیں ہوتی. جب ان کا انتقال ہوا ہے اتنا روئے ہیں ہم, پورا گھر سونا ہو گیا تھا. ایسے لگ رہا تھا گھر کی رونق ساری ختم ہو گئی, کیونکہ بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, پوتے ہیں, نواسے ہیں, داماد ہیں. اولاد نہ ہوتی, 2 بچے ہی اچھے ہوتے, کوئی پیچھے رونے والا نہ ہوتا. ایک آدھ بچہ امریکہ میں ہوتا ہے, کہیں جاپان میں بیٹھا ہوا ہوتا, دادی کا انتقال کی خبر آتی, کہتا بھائی دفنا دو یار, اب کیا کرنا ہے ہم نے. یہ سیٹ اپ چلتا ہے. تو ہم عورتوں کو کہتے ہیں ایک زندگی وہ ہے جس میں تمہاری صحت بھی ہے, تمہاری عزت بھی ہے, وہ ہے اسلام والی زندگی. بر وقت شادی کرو کسی شریف آدمی سے. آج کل خواتین کو شریف آدمی مل نہیں رہا, کوئی بات نہیں, کسی شریف کی دوسری بیوی بن جاؤ, تیسری بن جاؤ, چوتھی بن جاؤ. یہ اللہ نے آپ کو پروٹوکول دیا ہے, مرد کو عیاشی نہیں دی ہے. تو عیاش لوگ کبھی بھی یہ کام نہیں کرتے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو گھر بسانا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں ہمارے اولادیں ہوں, بہویں ہوں, داماد ہوں, بیٹے ہوں, پوتے ہوں, نواسے ہوں, ذمہ داریاں ہوں. یہ وہ لوگ چاہتے ہیں. عیاشی کتنی دیر کی ہے بھائی, کتنی کیا عیاشی ہے اس میں, ذمہ داریاں زیادہ ہیں. تو میں خواتین سے کہتا ہوں ان لبرل انٹیوں سے بالکل متاثر ہونے کی ضرورت ہے. ان کا بڑھاپا جا کے دیکھ لو, میں آپ کو دکھاؤں نہیں, یقین نہیں آتا. ہزار کے بنگلوز میں بڈیاں رہ رہی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. رالیں ٹپک رہی ہیں, کوئی رال صاف کرنے والا نہیں ہے. یہ وہ ہیں جنہوں نے جوانی نائٹ کلبوں میں, عیاشیوں میں, بوائے فرینڈ میں گزاری ہے. اور ذرا دیندار گھرانوں میں آ کے دیکھو کیا حال ہے بوڑھیوں کا, کیسے ان کے آرڈر چلتے ہیں, صحیح ہے نا, کیسے بچے ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. اور ہم نے تو بڑے ہو کر بھی اپنی ماؤں سے مار کھائی ہے, الحمدللہ, ماؤں سے پٹے ہیں, فخر محسوس کرتے تھے. آج بھی الحمدللہ ماں تھپڑ لگا دے, کون آواز اٹھاتا ہے اس کے آگے بھائی. تو آپ کا سرمایہ آپ کی اولاد ہے.